لو جی رائزنگ پاکستان میں وہ سیگمنٹ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کے مجھے آتا ہے خوف اور میں کہتا ہوں شکر ہے ہم اس دور کے آنے سے پہلے پیدا ہو کے جوانیاں گزار کے بڑھاپے میں انٹر ہو رہے ہیں اور بس اب ہماری فلائٹ کی آخری اننگ لینڈنگ آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی اور یہ وقت جو ہمارے ٹیکنیکل ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹس آ کے میں دکھاتے ہیں میں وہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا. نہیں جی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا تبھی ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہم سیکھ لینا. اچھا جی بالکل. کچھ ابھی مطلب آ رہا ہے یہ سب کچھ بس آ چکا ہے. جی جی شہزاد فاروق نے آج سے رائزنگ پاکستان کی ٹیم کو جوائن کیا ہے اور شہزاد جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہے اور یہ ہمیں ڈرانے کے لیے خوف دلانے کے لیے ہمارے لیے ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آیا کریں گی لیکن یہ خود اتنے اچھا مسکراتی ہیں کہ ان کے مسکرانے میں یہ مشکل خبریں ہم ڈائجسٹ کرتے چلے جائیں گے. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈرانا نہیں پوری کوشش ہے, بالکل نہیں ڈراؤں گی. نہیں اصل میں نا ڈرانے سے زیادہ چیزیں تو آ رہی ہیں, ٹیکنالوجی کا تو پیس بہت فاسٹ ہے. کوشش یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرنی ہے, اپنی زندگی کو کرنا ہے. بالکل. دوستی کیسے کرنی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا جی کیا خبریں لے کے آئی ہیں آج آپ؟ اچھا سب سے پہلے میں بہت ہی ایک ایسی چیز لے کے آئی ہوں کیونکہ میرا مائنڈ جو تھا وہ تو ایکسپلوڈ ہونے والا تھا یہ چیزیں سن کے خوشی سے کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں یہ بات جو بیس رکھی ہے نا. آپ جیسے انوویشن کا سوچتے ہیں, ٹیکنالوجی کا سوچتے ہیں, سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ آئی ٹی. میرے ذہن میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ میں اکثر فاطمہ سے بھی کہہ رہا ہوتا ہوں اس شو میں کہ جو ٹیکنالوجی کا جو میڈیسن کی دنیا سے جو میل ہے نا, صحت کے شعبے میں جو ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے, چاہے وہ کمپیوٹرائزڈ آپریشنز ہوں یا کینسر جیسی بیماریوں کا علاج ہو, اس کے اندر جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا یہ بڑی دلچسپ ہے. بالکل بالکل. لیکن اسی سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے میں تھوڑے سے مائنڈ والی سائڈ پہ جاؤں گی. آپ کے دماغ میں سوچیں اگر کمپیوٹر آ جائے, مطلب کمپیوٹر میں جتنی چیزیں, آپ کے موبائل فون میں جتنی چیزیں, آپ کے ٹیب میں جتنی چیزیں, وہ ساری آپ کے دماغ میں آ جائیں. کیا مطلب امیجن کریں وہ سب کچھ اسٹور ہو جائے. وہ یہ کہنا چاہ رہی دماغ خالی تو ہے ہی تو اس کے اندر کچھ آ جائے تو اچھا. ساری انفارمیشن جو ہے دنیا کی جتنی بھی آپ کے کمپیوٹر میں اسٹور ہے وہ ساری آپ کے مائنڈ میں آ جائے. تو ایسا امیجن کیا اور ایسا خالی امیجن نہیں کیا بلکہ کر دکھایا ڈاکٹر نوید سعید نے. ڈاکٹر نوید سعید نے برین کو جوڑ دیا سلیکون چپس کے ساتھ. اوکے, ڈاکٹر نوید سید ان کا نام ہے اور یہ فرسٹ ایور پاکستانی سائنٹسٹ ہیں ٹو سکسیسفلی کنیکٹ ہیومن برین سیلز ٹو اے سلیکون چپ. واو, یہ کب ہوا اور کیسے ہوا اور یہ کیا ڈیٹیل ہے بتائیے. یہ آپ دیکھیں نا, یہ اتنا ٹائم پہلے ڈاکٹر سعید نے اس کو اس طرح سے جوڑا کہ آپ کی آج جو بیس ہے, جیسے جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہیومن چپس جو ہیں امپلانٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں, ان کو ہم انٹیلیجنٹ چپس کا نام دے رہے ہیں, کہیں پہ ہم انہیں وائرنگ کا نام دے رہے ہیں, کہیں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیومن کمپیوٹرز بنتے جا رہے ہیں. بچے پیدا ہوتے ساتھ ہی انہیں کئی جگہوں پہ دنیا کے چپس امپلانٹ کی جا رہی ہیں. یہ آپ کا جو کمپیوٹر سے دماغ اٹیچ کر دیا, اتنی بڑی سائنس میں ایڈوانس. یہ پاکستانی سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر نوید سید, انہوں نے بالکل کراچی سے ان کا تعلق ہے, آئی بی ایس سے, اور ماشاءاللہ مطلب میں بڑی حیران ہوں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں اور جیسے وہ ہوتی ہے ہم اپنے کمپیوٹرز میں ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ سیو رہیں گی, ہم بھول جائیں گے, وہ اب ہم وہ چپ اپنے اندر دماغ میں ڈال سکتے ہیں. آپ سوچیں آپ کا پڑھائی, آپ کی گرومنگ, بچے کو ایک ایک چیز جو سکھاتے تھے وہ سارا سسٹم ختم ہو. لیکن خدا را کیوں ڈاکٹر نوید سید کو بلاؤ پلیز رائزنگ پاکستان میں, میں ان سے پوچھوں کیوں معصوم بچوں کے دماغوں میں چپیں ڈال کے انسان کیا, یہ تو ہم سب مشین بن جائیں گے. لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں نا, وائی, مگر اس کے فائدے بھی بہت ہیں. کیا فائدہ؟ کافی زیادہ بیماریوں کا بھی اس سے علاج ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ایک چپ سے آپ نے اٹیچ کر دیا, مطلب ہیومن جو ایک زندہ چیز ہے اس کو آپ نے ایک نان لیونگ سے اٹیچ کر دیا. تو اب اس میں جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوگی, ظاہر ہے ہر چیز کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. تو اگر ہم فائدوں کو دیکھیں, الحمدللہ میں وہ بچہ نہیں ہوں جو اس دور میں پیدا ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کی جو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ میرے دماغ میں چپ نہیں خالی بچوں میں آئے گا یا ہم نہیں سب ہر آپ کے دماغ میں بھی آپ ڈلوانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں میرے ساتھ. اچھا ہاں ظاہر ہے جو دماغ ذہن جو خالی ہے اسی کھوپڑی کے اندر ہی کچھ ڈلے. نہیں میں آپ کے دماغ میں ڈلوا کے جو میموری ہوگی وہ اس کے اندر ساری سیو کراؤں گی, پھر میں نے کہوں گی اب آپ یہ میموری میرے اندر ڈال دیں, کیونکہ ایکسپیرینس اتنا زیادہ بھی گین چھوڑ کر. اچھا اسی کے ساتھ
میں اب یہ ٹیکنالوجی سے ہمیں ڈر تو لگ رہا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے برین کا جو کنیکشن ہے سیلیکون چپ کے ساتھ، اسے کہا جاتا ہے برین کمپیوٹر انٹرفیس، اور یہ ٹیکنالوجی آف 2023 ایئر کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کا نام دیا ہے، بلکہ 2023 کی ٹیکنالوجی آف دا ایئر ہو گئی، یعنی کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس. جی یہ جو انسانی کنیکشن ذہن ہے اور کمپیوٹر اب مل رہے ہیں ایک جگہ. یس، اور اسی لیے یہ خبر میں سب سے پہلے لے کے آئی ہوں کہ ہمارے اس سال کی ٹیکنالوجی کا یہ نام ہے کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس از دا ٹیکنالوجی آف 2023. اگلی خبر کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور پاکستان کی امیزنگ نیوز بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ بات کی ہے ہم نے کمپیوٹر کی، اور کمپیوٹر اگر آ جائے دماغ میں تو آپ ذرا یہ سوچیں کمپیوٹر میں کیا آتا ہے؟ وائرس. اب دنیا کا پہلا وائرس بھی پاکستان سے نکلا ہے، پاکستان میں بنایا گیا ہے. کیا آپ کو اس کا آئیڈیا ہے؟ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ میرے ذہن سے تو نہیں نکلا، میرے ذہن میں بہت سارے وائرس. اللہ خیر کرے. اصل میں دنیا کا ویسے تو کہا جاتا ہے، کریپر کو بھی کہا جاتا ہے، جو 1971 میں بنایا تھا، BBN کمپنی تھی ایک، لیکن وہ ایکسپیریمنٹس تھے یہ سارے. جو دنیا کا پہلا وائرس بنایا گیا IBM PCs پہ وہ تھا برین، اگین برین، اور وہ پاکستان میں لاہور میں 2 بردرز، فاروق بردرز، امجد فاروق اور باسط فاروق نے بنایا 1986 میں. اوکے. اس کو برین کا نام دیا. وہ کرتا یہ تھا کہ جگہ لے لیتا تھا فلوپی کی ساری، اور اس میں اچھا یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے. یہ دونوں کی تصویر ہے فاروق بالکل برادرز کی. ہاں یہ فاروق بردرز کی آج اب کی تصویر ہے، جب انہوں نے بنایا تو وہ تو پہلے کی جیسے شو ہو چکی ہے. بالکل یہ مجھے لگتا ہے اس زمانے کی تصویر ہے ہاں یہ فاروق دیکھیں نا، برادرز کی. یہ دنیا کی اتنی بڑی چیز یہاں پہ بنی ہے. لیکن مجھے بتائیں وائرس تو سنا ہے کہ وائرس اچھی چیز نہیں ہوتی، بالکل تو اچھی ان چیز کو ہے اب بھی. اتنی میں جناب ان کو ٹائیاں شائیاں بٹھا کے تصویریں کھچا کے اصل تو میں وائرس کوئی اچھا کام کیا انہوں نے. اس طرح سے اچھا کام کیا کہ دیکھیں نا، وائرس جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ وائرس سینڈ کر کے تو آپ وہ کام روک سکتے ہیں. آپ وہاں پہ PCs کو ایک دم کرپٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی پوری میموری کو کرپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے جو وائرس بنایا تھا اسی طرح سے بنایا تھا کہ یہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے. انہوں نے فارماسیوٹیکل ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے کام کیا تھا، تو وہ ایک وائرس بن گیا اور اب ان کا نام ہسٹری میں لکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی جو اسپن آفس ہیں جو کہ وائرس کی صورت میں آتی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی تو ایک کام ہے نا. تبھی تو یعنی بیماری کو دریافت کرنا بھی تو ایک عمل ہے. لیکن یہ پوری کوڈنگ ہے جو انہوں نے کی، اور وہ پھر یہ رد عمل میں آئی یہ چیز. انٹرسٹنگ. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے جیسے ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دماغ کو جوڑ دیا چپ سے، وہاں پہ ہی اب دیکھیں جیسے GPT آ گیا، گوگل کا بارٹ آ گیا. میرے تو اسٹوڈنٹس مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم تو دیکھتے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم سارا دن GPT سے باتیں کرتے رہیں. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسان کو چھوڑ کے مشین سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے انسان کا. مجھے وہ فلم یاد آ رہی ہے ہر کے اندر وہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کو وہ جو وائس پرومپٹس ہوتے ہیں اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. وہ لڑکی کی صرف آواز ہوتی ہے جو اس سے کہتی ہے یس یو کین ٹرن لیفٹ، جو ہمارے ہم گوگل میپس وغیرہ سری سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس آواز سے عشق ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہے پھر کمپیوٹر سے محبت بھی کریں گے یا بھی کمپیوٹر نہ لکھیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ایڈکشن ہے نا، اس پہ بہت ریسرچ پہ کام ہو رہا ہے، اور آپ کا ریسرچرز جو ہے ان پہ سب سے زیادہ پریشر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس یہ ڈال رہے ہیں کہ اس کے ایتھیکل ایسپریشنز بتائیں جلدی. ایک دفعہ پھر شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں. شکر ہے میں اپنی زندگی کے 55 سال گزار چکا ہوں ان ساری چیزوں کے آنے سے پہلے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے پرسکون وقت میں زندگی گزار دی. مگر آپ کے لیے اب خوشخبری یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، ہم لوگوں نے اتنی مشکل سے کمپیوٹر لینگویج لرن کر کر کے چیزیں سیکھی ہیں. آپ صرف GPT پہ جاتے ہیں، آپ 2-3 پرومپٹس دیتے ہیں، آپ کے سامنے سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. ایزلی تو آئی نا. نہیں لیکن اس طرح آہستہ آہستہ دیکھو لوگوں کی جو لرننگ پاور ہے یا جو کتاب دوستی وہ بھی ختم ہوتی جائے گی نا، کیونکہ ہمیں لگے گا کہ بھائی ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو بس ہم نے اس پہ کمپیوٹر پہ ڈالا اور اسائنمنٹ بن کر آ گئی. بالکل ایسے وہ ہمیں چیزیں آسان لگنی شروع ہو. دیکھیں یہ جتنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، انسان یہ اشرف المخلوق اپنا دماغ آہستہ آہستہ مشین کو دے رہا ہے. تو بیلنس کس نے کرنا ہے؟ بیلنس ہم نے کرنا ہے. ہم نہیں کرنا، آہستہ آہستہ مشین کو دے رہا ہے. ظاہر ہے دنیا کو ختم بھی تو کرنا ہے نا، تو کسی طرح مشینوں کو دیں گے تو ختم ہوگی. بالکل ہے نا. مجھے تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جو مشینوں کی حکومت آ جائے گی تو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. تو یہ مشینوں کی جب حکومت آ جائے گی تو پھر ہم جو ہے نا ایک دفعہ پھر ریوائول ضرور ہوگا. تب NGOs بنے گی، تب ایسے
شروع ہوں گے, ایسی ریسرچ ہوگی اور لوگ ایکسپرٹس آپ جیسے ماہرین بیٹھ کے کہیں گے دیکھیے یہ جو آج کل کمپیوٹر سے شادی کا رواج ہو گیا ہے نا, ہاں یہ جی وہ ایک شادی ہوئی ہے, وہ ایک لڑکے نے ایک لیپ ٹاپ سے شادی کی ہے, ایک لڑکی نے جو ہے وہ آئی پیڈ سے شادی. اتنی گندی پکچر دے رہے ہیں. اچھا یہ بات صحیح ہے, روبوٹکس بھی تو آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ مذاق نہیں, ایکچوئل یہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ آپ اتنا ذہنی طور پر نفسیاتی طور پہ دیوانے ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا بس یہ مشین ہی میری زندگی. بس یہی سب کچھ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اسی طرح کیونکہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ بچا لو اس دنیا کو شزا, کوشش پوری ہے, پوری کوشش ہے. بس آپ دیکھیں نا کہ اسی لیے تو میں یہ ساری ریسرچ کر کے آپ کے پاس لا رہی ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ سے اتنی ذہین آڈینس جو بیٹھی ہوئی ہے وہی اس پہ کام کر کے بیلنس رکھنا. بیلنس رکھنا. اچھا جی, آخری پوائنٹ اب میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گی تھوڑا سا ویب کی سائٹ پہ, جہاں پہ کام ہوا اتنا. سب سے پہلے آیا جی ورلڈ وائڈ ویب. ٹھیک ہے, اب یہ ورلڈ وائڈ ویب کیا تھا؟ یہ جنرل انٹرنیٹ ہے جس پہ سب کا ایکسیس ہے. گوگل یوز کر لیا آپ نے, www. یہ جو ہم کرتے ہیں. یس بالکل. اب یہ وہ والا ویب ہے اور یہ خالی ہے 4%. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور انٹرنیٹ کی ٹائپ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپ ویب کہا جاتا ہے. یہ تو ڈارک ویب لکھا. ہاں, ڈارک سب سے نیچے اور ڈارک اور www کے بیچ میں ہے ڈیپ ویب جو کہ ہے 90%. ہاں ڈیپ ویب, اچھا وہ بیچ میں ہے. بالکل بالکل بالکل. اب یہ جو 90% ہے یہ ایک بہت بڑا ویب کا, آپ سوچیں نا کہ پوری دنیا www جو ہے 4% یوز کر رہی ہے اور ڈیپ ویب 90% ہے. اب یہ 90% جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ وہ والا ویب کا پارٹ ہے جو بہت ہائی ٹیک فرمز کا ایکسیس ہے, جہاں پہ یا بہت ہی زیادہ جو ہیکرز یا اس طرح کے بہت اعلیٰ جو مقام پہ ہیں نا لوگ ٹیکنالوجی میں. ہیکرز معذرت کے ساتھ بالکل اعلیٰ مقام پہ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ کوڈنگ وغیرہ کے ایک نیکسٹ لیول پہ ہیں تو وہ دے مائٹ they fall in that category of سارے نہیں لیکن کچھ وہاں پہ تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر آتی ہے ڈارک ویب. یہ دنیا سے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہے, یہ نظر ہی نہیں آتی. ادھر خفیہ کام ہوتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے, جو ہم کہتے ہیں نا پولیٹکس, یہ تو غلط کاموں سے سیکھا گیا. یہاں پہ توبہ استغفار, لیکن ہیومن ٹریفکنگ اور اس طرح کے سارے کام یہاں ڈارک ویب میں ہوتے ہیں, اسی لیے اسے ڈارک کہا جاتا ہے. تو جب ہم اس ویب کی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, وہاں سے ہی میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گی ایک اور سائٹ پہ جو کہ ہے میٹاورس. آپ بیٹھے بیٹھے یہاں پہ گلاسز لگاتے ہیں, آپ مارس کی کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, وینس کو کہیں ایکسپلور کر رہے ہیں, چاند کو کہیں ایکسپلور کر رہے ہیں. تو یہ جو میٹاورس کی دنیا ہے نا, وہی والی چیز کہ آنکھ سے جو چیز اوجل ہے لیکن اب آپ انسان وہاں پہنچ گئے. اس پہ بڑی موویز بھی بنی ہیں, بڑی سیریز بھی بنی ہیں. اور اسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ٹائم میگزین نے اس کا بڑا اسپیشل ایک کور بھی نکالا اور اس کی بڑی اسپیشل سٹوری ہے کہ یہاں پہ میکا جانسن جو کہ ایک اسپورٹس پرسن تھے, خود ہی بیس بال کے اسپورٹس پرسن تھے, اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹر ہو گئے, ڈیجیٹل کریٹر ہو گئے. ان کو کہا گیا کہ جی آپ نا کوئی ڈیجیٹل آئیڈینٹی بنائیں کیونکہ آپ اس دنیا میں آ چکے ہیں. یہ گزر رہے تھے کہیں ٹرام کے پاس سے, اپنی کتاب پڑھے, اپنی ریسرچ کرے. ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا, اور ان کے کان میں خالی بچے کی آواز ہے کہ امی کیا ایکسپلوررز جو ہیں وہ ڈارک نہیں ہو سکتے, کیونکہ موویز میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ وائٹ ایکسپلوررز ہوتے ہیں. میکا صاحب نے, جانسن صاحب نے وہاں سے دیکھا اور انہوں نے بنایا آکو, جو کہ فرسٹ ڈیجیٹل ایکسپلورر ہے. اور اس آکو نے, یہ کیونکہ ایک NFT کی ورژن تھی, اس آکو نے خالی اس اکیلے ایک کریکٹر نے $20 ملین کا بزنس کیا. Exactly. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہی والی ساری دنیا جہاں پہ ہماری ایک اب یہ والی شاید آئیڈینٹی آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ, اللہ نہ کرے بس شاید ختم ہو جائے کہ شزا کا CNIC یہ ہے, اور ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی خالی میرا جو NFT ہے وہ میری ڈیجیٹل آئیڈینٹی. اچھا, ایک شزا یہ ہوگی اور ایک ڈیجیٹل شزا ہوگی, بالکل دونوں اکٹھے ایگزسٹ کریں گے. ہاں جی, اور جو یہاں پہ ہوگی اس کی شاید اتنی ویلیو نہ ہو, لیکن جو ڈیجیٹل ورلڈ, جو فیوچر ورلڈ ہم جیسے کہہ رہے ہیں, جیسے میٹاورس کی دنیا کہہ رہے ہیں, جیسے میٹرکس مووی اور اس طرح کی کئی ڈفرنٹ, تو وہ شزا الگ سے وہاں پہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہوگی. ایک دفعہ پھر شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ تیرا شکر ہے میں 55 سال پہلے پیدا ہو گیا اور یہ وقت میں نے نہیں دیکھا, الحمدللہ. اسی کو لیکن میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گی, میٹاورس کو بھی اب تھوڑا سا خدشہ ہے, اور ورلڈ ڈزنی اور اس طرح کی بڑی بڑی آرگنائزیشن میٹاورس پہ انویسٹ جو انہوں نے کیا ہوا بھی تھا وہ پیسہ نکال کے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈال رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ روبوٹ سے شادی اور کمپیوٹر سے اس طرح کی ایسوسیشن, اب سارا جو زیادہ میگا انویسٹمنٹ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا رہی ہے. اگین بہتری یہ ہوگی
کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر کے ان کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طرح بیلنس کریں کہ ہم نیچر سے ایکچولی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, ہمیں کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس ہے, لیکن جو شزا بات کری بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے, خود بنانا ہے اس بیلنس کو. ہم نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کی نظر نہیں کر دینا, ہم نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے نہیں کر دینا, ہم نے مشینوں کو کنٹرول دے نہیں دینا, مشینوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھ کے انسان کی صحت اس کے لائف سٹائل کے اندر بہتری لے کے. اور بے شک جتنی آرٹیفیشل چیزیں آ جائیں زندگی میں, آرٹیفیشل ہم یہ بھی تو سنتے ہیں نا, آرٹیفیشل انڈے آ گئے, آرٹیفیشل ویجیٹیبلز آ گئی, تو جتنی آرٹیفیشل آ جائیں ٹرائی ٹو بی آرگینک, کوشش کریں کہ اس طرف. ایگزیکٹلی, تھینک یو ویری مچ شزا فاروق, بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا. فاطمہ اب ہمیں لے کر جائیں گی جلدی جلدی کچھ آپ کے سوشل میڈیا میسیجز کی جانے پر بتلائیں گی کہ کس نے کہاں سے ہمیں کیوں یاد کیا. جی بالکل, حفظہ نے ہمیں ٹیکسلا سے تصویریں بھیجی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جی ٹیکسلا والوں کی ہو گئی ہے انٹری. حفظہ نے بھیجا, یہ کیا ہے؟ یہ روڈ ہے, اوپر یہ روڈ ہے کہ برف پڑی ہوئی ہے کہ ریت ہے؟ روڈ ہے, اوپر وہ اس کے شیڈوز آ رہے ہیں. شیڈوز پڑ رہے ہیں درخت کے. واہ جی واہ حفظہ, بہت خوبصورت فوٹوگرافی ہے آپ کی, ویری نائس. پتجھڑ کا سا سما, ابھی تو ساون بھادو چل رہا ہے, تو ابھی تو جناب پتجھڑ کا کوئی سین ہی نہیں. بیوٹیفل, ویری نائس. اوئے ہوئے ہوئے, یہ میرے ایک بلی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی, ہماری آفس کیٹ تھی, ہماری کالیگ تھی, میرے آفس میں جاب کرتی تھی, مینیجر تھی وہ سٹریس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, اس کا نام تھا باگڑی. ہاں جی, تو یہ باگڑی کی طرح لگ رہی ہے, اس کا نام میں نے رکھا ہے باگڑی. جی اچھا جی, اظہر ملک نے ہمیں یو ایس اے سے تصویریں بھیجی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جی پی ٹی وی گلوبل پہ پوری دنیا میں ہمارا یہ شو دیکھا جاتا ہے, تو امریکہ سے ہمیں یاد کیا, لیکن آپ نے اظہر بتایا نہیں کہ یہ کون سی اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں, کون سے شہر میں رہتے ہیں. لو جی, امریکہ کی سیر ہو رہی. صبح صبح وہ بھی مزے آ رہے ہیں مجھے تو بہت. ویری نائس. یہ کوئی خوبصورت سا مجھے میوزیکل پارک, کوئی میوزیکل پارک ہے جہاں پہ اظہر واک کرتے ہیں. لیکن اظہر کائنڈلی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ امریکہ میں کس ریاست میں رہتے ہیں, کون سا شہر ہے, اور کچھ اپنے بارے میں تفصیل بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن آپ نے اتنی دور سے پاکستان کو یاد کیا, رائزنگ پاکستان کو یاد کیا, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, اس کے بعد ہمیں محمد سعد آفتاب نے اندرون پنڈی سے جو ہے کھانے کی کچھ تصویریں بھیجی ہے. اوہ جی, سعد نے اندرون پنڈی سے, یہ نہاری ہے نا, چنے ہیں ساتھ, مجھے پائے لگ رہے ہیں. نہیں, نہاری بھی ہو سکتی. اچھا, نہاری بھی ہو سکتی ہے, ہاں بالکل. واہ جی واہ بھائی, سعد تھینک یو ویری مچ. سعد آفتاب نام ہے ان کا, اور یہ تلوں والے نان بھی ہیں. لو جی, بس آج تو مجھے لگتا ہے یہاں سے پی ٹی وی ہوم اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکل کے گاڑیاں جو ہے رخ کریں گی راول پنڈی اندرون کا, ہے نا جی. سعد آفتاب, ہمیں آپ ریسیو کرنے آ جانا. واہ جی واہ, تھینک یو ویری مچ. صبح صبح آپ نے ہمیں ڈیجیٹل ورچوئل NFT ناشتہ کرا دیا. اچھا جی, سجاول نے ہمیں کاکڑ گل سے جو ہے تصویریں بھیجی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. لو جی, سجاول نے, واہ جی واہ. بتاؤ بھائی, یہ شزا آپ بتائیں یہ کون سا پھل ہے؟ یہ انجیر تو نہیں ہے. انجیر, اچھا آپ بتائیں کیا ہے جی. یہ فاطمہ آپ بتائیں. بس یہ وہ ہے, وہ پپیتا. پپایا انگریزی میں اور پپیتا اردو میں, لیکن ابھی کچا ہے, کچا پپیتا, پکا پپیتا. تو یہ جناب جب پکے گا تو پھر یہ بہت ہی مزیدار لگے گا. جی تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, ہمیں سنان بیگ نے آزاد کشمیر ضلع باغ چھتر 2 سے جو ہے تصویر بھیجی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جی چھتر 2 سے تصویر آئی ہے, واہ جی واہ, بہت خوبصورت. ایک ہی تصویر آئی اور پیاری تصویر آئی. ویری نائس, ویری نائس, بیوٹیفل. جو پیچھے گھر ہے اس میں آپ رہنا چاہیں گے؟ ضرور, 2-3 دن. اچھا, زیادہ ہاں, سیر کر کے واپس آنا. اچھا جی, عائشہ رابعہ نے ہمیں حافظ آباد ولیج اسد اللہ پور سے جو ہے تصویریں بھیجی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جی, عائشہ کی حافظ آباد سے تصویریں آئی ہیں, اور تصویریں کیا ہیں؟ پینٹنگز ہیں. پھولوں کا انہیں شوق ہے. بہت خوب, بہت اچھی پینٹنگز ہیں. ویری نائس. لو جی لو, بڑے بولڈ برائٹ کلرز آپ نے استعمال کیے, شاباش, گڈ. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف, اور فیضان احمد نے ہمیں اسلام آباد سے جو ہے میسیج بھیجا ہے. آپ کا شو بہت اچھا ہے, میری امی بہت شوق سے آپ کا شو دیکھتی ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ کی والدہ کا شکریہ, اور بالکل آپ کی رہنمائی چلتی رہی تو ہم پروگرام میں آپ کے پسند کے سیگمنٹس بھی شامل کرتے رہیں گے. اچھا جی, زویا فیاض نے ہمیں فیصل آباد سے جو ہے میسیج کی ہے. میں BA سائیکالوجی کر رہی ہوں, مجھے تو 3 دن ہوئے ہیں آپ کا شو دیکھتے ہوئے, لیکن میری والدہ آپ کا شو ہر روز دیکھتی ہیں. مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگا. اگر ہو سکے تو کسی سائیکالوجسٹ کو اپنے شو میں بلائیں تاکہ میں اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ان سے کچھ پوچھ سکوں کہ پاکستان میں اس کا کیا کردار ہے.
جی بالکل ٹھیک زویا، تھینک یو ویری مچ. اور بالکل ماہرین نفسیات یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ جو ہیں نفسیات کے ماہر، وہ اکثر ہمارے پروگرام کی رونق بڑھاتے رہتے ہیں. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے ذہن میں اگر کچھ نفسیات کے حوالے سے، سائیکالوجی، سائیکیاٹری کے، انسان کے نفسیات کے حوالے سے سوال ہیں تو ضرور ہم نے نوٹ کر لیا، آنے والے دنوں میں کسی ماہر کو بلوائیں گے. جی اس کے بعد ہمیں رانا شہباز نے ملتان سے میسج کی ہے. سلام توثیق بھائی، فاطمہ آپی. میں توثیق صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فاطمہ آپی کو سوشل میڈیا والے سیگمنٹ میں اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ لیمبو کو سیب کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ فاطمہ آپی کو بالکل صحیح پتا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ رانا شہباز، آپ میرے پکے والے بھائی ہیں. جی بالکل، جیسے آج انہوں نے پپیتے کو تربوز کیا سمجھا تھا آپ نے؟ میں نے تو بولا ہی نہیں. ہاں یہ دیکھ لیں، یہ اب سیف کھیلتی ہے. میں تو بولا ہی نہیں. یہ کہتی ہے چراغ ہو گئی ہوں. شہزاد نے کیا کہا تھا؟ انجیر. ہاں لیکن پھر میں پپیتے پہ آ گئی تھی. ایک اور فوٹو آئی نا میں پپیتا سمجھ گئی. ایگزیکٹلی. نہیں جی بالکل، یہی جو ہماری نوک جھونک ہے اور یہ جو شرارتیں ہیں یہی آپ کو پسند بھی آتی ہیں. تو بھائی اب فاطمہ اب آپ مجھے تنگ کیا کریں. ٹھیک ہے ڈن. ایک ہفتہ میرا، ایک ہفتہ آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، نعیم اوان نے ہمیں مظفر آباد آزاد کشمیر سے میسج کیا ہے. آپ کا شو میں روز دیکھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے. نعیم اوان تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اسی طرح دیکھتے رہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے رہیں. جی فریحہ بٹ نے ہمیں گجراوالا سے میسج کیا ہے. آج پہلی بار میں آپ کا شو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیغام بھی بھیج رہی ہوں. اللہ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. آپ کو دیکھ کر، آپ کی آواز سن کر بہت خوشی ہوتی ہے. بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی بالکل تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی اچھی، میرے خیال ہے اچھی صحت کی دعا سے بہترین دعا کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی رب سے دعا ہے کہ کیریئر کے اندر، اپنی ذاتی زندگی میں سکون ملے، خوشیاں ملے، جوائے ملے. اچھا جی، آج کا آخری جو ہے میسج شامل کرتے ہیں. حاجرہ نے ہمیں مانسیرا سے میسج کیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رائزنگ پاکستان کے ناظرین بہت ہی باریکی سے ہر پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ صوفے کا کلر تو تبدیل ہو گیا، خوبصورت بھی لگ رہے، تو کیا یہ صوفہ وہی والا ہے یا نیا خریدا ہے؟ اس کی وضاحت کریں مجھے. یہ بہت اچھا تھا. میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ وہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا. تو ہمارا کام بھی بالکل ہے کہ ہمیں تو سانس بھی ایسے پھونک پھونک کے لینی پڑتی ہے کہ آپ لوگ پکڑ نہ لیں کوئی چیز، ہے نا. تو ہم نے صوفہ، اب یہ نہیں ہم کیوں بتائیں جی، یہ آپ بتائیں. آپ بتائیں کہ صوفہ جو یلو والا تھا اسی پہ بلو کور چڑھا ہے یا یہ صوفہ نیا آیا ہے؟ یہ دیکھیں نا کہ کون ہمیں بتاتا ہے. لیکن ہمارا کام بہت مشکل ہے بھی، ہمیں سانس بھی سوچ سوچ کے لینی پڑتی ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. وہ ایک دن ایسے فاطمہ نے یوں کارڈ تھا تو وہ عیسیٰ نے یا آمنہ نے، ہماری ٹیم نے وہ کارڈ لکھتے لکھتے نا ایسے الٹی سائڈ پہ لکھ دیا. اگر اب آپ کیمرہ 1 پہ کٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں کارڈ الٹا ہے. حالانکہ یوں کر کے پکڑا ہو تو دور سے 2 شاٹ میں پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن وہ جناب دھڑا دھڑ میسج آنے شروع کیا، فاطمہ آپ نے کارڈ الٹا پکڑا ہوا ہے. وہ پھر ہم نے تو اتنے باریکی سے، ہمیں آپ کی محبت ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایک چیز کا ہماری پروڈکشن ٹیم دھیان رکھتی بھی ہے اور ہم دھیان رکھیں تاکہ یہ آپ کا شو رائزنگ پاکستان بہترین صورت میں آپ تک پہنچایا جا سکے. یہ آخری میسج تھا جی. جی بالکل. Alright شہزا، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد عدنان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور عدنان کچھ میوزک کھیلنے والے ہیں. آئے کچھ لائیو میوزک بھی کریٹ کرتے ہیں اور ان کی 1-2 بڑے مزے کی ویڈیوز ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانی ہے. یہ ہے رائزنگ پاکستان.